اور پھر تم نے یہ غور کیا ہے؟ یہ غور تو کیا ہی ہوگا کہ آج میری عمر کتنے سال کی ہو گئی ہے، آج میں یعنی کتنی عمر کا ہو گیا ہوں، میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے اندر کتنی صلاحیت آ گئی ہے، یہ تو تم نے کبھی غور کیا ہوگا یا نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کو دین کی، اسلام کی، اپنے ایمان کی کیا نالج ہے؟ کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا پتہ ہے آپ کو اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے حکموں کو کتنوں کو جانتے، کتنوں کو نہیں جانتے ہیں؟ اللہ کیا حکم دیتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا حق کیا ہے ہم پر، اور ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ پھر ہمارا حق اللہ پر کیا ہے۔ اللہ کے جو رسول، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے انہوں نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کیا رویہ اپنا پیش کرنا چاہیے، ان کی باتوں کے سامنے، ان کے طریقوں کے سامنے، ان کی چیزوں کو ہمیں کتنی چیزوں کو قبول کرنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ بتاؤ، ہم نے کبھی غور کیا ہے ہمیں نبی کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ نبی کی کتنی سنتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ تھوڑا سوچو، آج ہم مسلمان ہیں میرے دوست، تھوڑا سا غور کر۔ اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر تم نے اس بات پر غور کر لیا نا، اگر تم نے اپنے دل کے کانوں سے سن لیا، دل کے کانوں سے، تو ایمان تو تازہ ہوگا ہی، تمہاری عقل میں عقل آ جائے گی، عقل بڑھ جائے گی تمہاری، تمہیں حیرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ میں کیسا سمجھدارا، میں کیسا عقل مند تھا، یہ بھی بھلا کوئی عقل ہے، یہ بھی کوئی سمجھداری کی بات ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے میرے دین کی سمجھ نہیں ہے، میرے ایمان کی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر بیٹھا تھا، میں اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر بیٹھا تھا۔ اللہ کی قسم میں تمہیں کس طرح بتاؤں؟ تم دین کا کام کرو تو صحیح، تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ تو صحیح، پھر تم ان کا حال دیکھو، ان کے کیا کیا حال ہیں، اللہ کے بندوں کے، ایمان والوں کے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ کافی علماء کے نزدیک نماز کو قضا کر دینا جان بوجھ کر بندہ کفر تک چلا جاتا ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، یہ دین کی بات، یہ اسلام کی بات، یہ تمہارے ایمان کی بات، یہ تمہارے خالق، مالک، رب، تمہارے اللہ کی بات، تمہارے نبی کی بات، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اور یہ تمہاری بات، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تھوڑا اللہ کے بندہ اپنے ایمان کی فکر کر، فکر لے، اگر تو واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کامیاب نہیں ہونا چاہتا ہے، کر پھر جو تیرے من میں آوے۔ تجھے اللہ کی جہنم پر اگر یقین نہیں ہے، اس کا عذاب سے ڈرتا نہیں ہے، اس کا عذاب کو کوئی خوف نہیں ہے، تو تیری مرضی، تو جو چاہے وہ کر، جو چاہے وہ کر، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تھوڑا سوچ اس چیز کے بارے میں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کیسے بنے، کیوں بنے، مسلمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کے رول فالو کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پتہ بھی تو ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان کیوں بنے؟ ہم نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا اس کے بارے میں جانو بھی تو صحیح، ہم نے کہا کس لیے ہے؟ آج ہمارا پتہ ہی کیا حال ہے، ہم جہالت میں پیدا ہوئے، نہ باپ کو کوئی علم، نہ ماں کو کوئی علم، نہ بھائی بہنوں کو کوئی علم، بس بچہ پیدا ہوا، امام صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، ذرا بچہ ہوا ہے کان میں اذان لگا دیجئے، کان میں اذان پڑھ دیجئے، بچہ ہوا ہے ذرا گھر آ جانا، اس کو کان میں اذان دے دینا، بس یہاں تک ہمیں پتہ ہے۔ اذان کیوں دے دینا؟ تاکہ بندہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، ایمان والے گھر میں پیدا ہوا اس لیے۔
क्या समझते हो तुम? सोचो तो सही। ये कलीमे का पढ़ना, ईमान वाला होना मेरे भाई, ये इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी खुशी की चीज़ है कि अल्लाह ने तुम्हें वो दिया है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती। तुम थोड़ा गौर तो करो, सोचो तो सही थोड़ा सा। हम महरूम हैं अभी, गाफिल हैं इस चीज़ से। घर में बच्चा पैदा हुआ, अजान लगवाई, चलो भाई मुसलमान है, इसको थोड़ी बहुत अल्लाह के बारे में बताई, थोड़ी तालीम दी, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, ना तो वो भी ख़त्म, और बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे जा, वक्त निकाले जा, काम में लग, कारोबार कर, तिजारत बना, दुनिया संभाल, घर गृहस्थ संभाल, बीवी बच्चे संभाल, अपनी सिचुएशन को जान, अपनी फीलिंग्स को समझ कि दुनिया में तुझे किस तरह रहना है, किस तरह गुजारा करना है, किस तरह अपने वक्त को गुजारना है, किस तरह अपने वक्त की तरतीब बनानी है, किस तरह खाने पीने का असबाब बनाना है, किस तरह अपना कारोबार चलाना है, किस तरह अपने काम को बनाना है। यानी दुनिया में माँ बाप ने हमें ये तो बताया, ये तो सिखाया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप मुसलमान हैं, और मुसलमान का काम क्या है पता है आपको? अल्लाह को मानना, अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना, अल्लाह के बारे में पहचानना, अपने अल्लाह को जानना, और अपने ईमान को भी पहचानना, अपने ईमान को भी जानना, और अपने ईमान की खबर रखना कि मैं ईमान वाला हूँ या कैसा हूँ, मेरा ईमान कितना मजबूत है, मैं ईमान वाला क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मेरा क्या रिश्ता है, बताया कभी? पता भी तो होनी चाहिए। हमने कलीमा पढ़ा है तो हम समझते हैं कि अब हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं और नबी को भी जानते हैं। कोई ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे नबी को भी नहीं जानते हैं। मुसलमान, उन्हें यही पता नहीं है कि हम किसकी उम्मत में हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हमारा कलीमा कौन सा है, उन्हें यही पता नहीं है कि नमाज कहते किसको है। अल्लाह माफ़ करे मेरे भाइयों, अफसोस न करो, बाहर देखो जाकर तुम, हालात बाहरों के देखो क्या हाल हैं, बाहर भी मत जाओ, अपने घरों में ही देख लो। कितने जने घर में, किसी के में 4, किसी के में 6, किसी के में 10, किसी के में 12, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, पता होते साथ नहीं पढ़ रहे हैं। उनको तो पता नहीं है कि नमाज भी कोई चीज़ है, कलीमा भी कोई चीज़ है, अल्लाह का हुक्म भी कोई चीज़ है, अल्लाह की भी कोई ज़ात है। नबी किसको कहते हैं, नबी कौन है, कोई खबर ही नहीं है। थोड़ा सोचो इस बात के बारे में। अब जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, थोड़ा इस चीज़ के बारे में नोट करो, गौर करो, फील करो इस चीज़ को कि हाँ मेरा ईमान कैसा है। थोड़ा मेरे दोस्तों थोड़ा तवज्जो फरमाओ, थोड़ी मेरी तरफ को अपने रुख इस तरह करो कि इसे सुनकर अमल की नीयत से सुने कि आज जो ये बात होने जा रही है, अगर इसको हमने अपने दिमाग में बिठा लिया तो अल्लाह की कसम बहुत हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और हम ईमान को पहचान पाएंगे, हम ईमान को समझ पाएंगे। हमने कलीमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने इसकी गवाही दी, हमने इसको इकरार किया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। माबूद बोले तो अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा माबूद है, अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है, अल्लाह ही जिलाता है, अल्लाह ही मारता है। मौत ज़िंदगी अल्लाह ने दी, गम और खुशी का देने वाला अल्लाह ही है, बीमारी और शिफा का देने वाला अल्लाह ही है, मौत और ज़िंदगी का देने वाला अल्लाह ही है। यानी हमने हर चीज़ का यकीन अपने अल्लाह से किया, हमने हर चीज़ का यकीन अपने अल्लाह पर रखा कि जो भी कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। हम अल्लाह के सिवा किसी और को अपना मालिक नहीं बनाते, अपना माबूद नहीं मानते। हम अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मानते, किसी और का आगे सजदा नहीं करते, किसी और को अपना खुदा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमने इकरार किया है कि अल्लाह ही हक है और अल्लाह ही सच है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो भी कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो हम फिर किसको अपना माबूद कह सकते हैं जब हमने इकरार कर लिया?
اللہ پر یقین ہو گیا, ہم نے اس کلمے کو قبول کیا, لا الہ الا اللہ. پھر ہم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم نے اقرار کیا ہے وہ نبی ہیں, وہ پیغمبر ہیں, وہ ہمارے اس امت کے نبی ہیں. ہمارے نبی کون ہیں؟ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس کی امت میں ہیں؟ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب ذرا سوچو, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اس پر یقین رکھا ہے. جب ہم نے اس پر یقین رکھا ہے تو ہمیں اس کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے نا, ماننا بھی تو ضروری ہے نا. یا کلمہ پڑھنے سے ہی بندہ ایمان والا ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے؟ سوچو, نہیں, کلمہ پڑھنے سے ہی نہیں ہوتا ہے. کلمہ پڑھ کر بھی بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. کلمہ پڑھ کر بھی, اللہ پر یقین رکھ کر بھی, تب بھی بندہ کافر ہو سکتا ہے, منافق ہو سکتا ہے, تب بھی بندہ جہنم کا حقدار ہو سکتا ہے, تب بھی بندہ ناکام ہو سکتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی ہے. اللہ کو مانا ہے, اللہ کو جانا نہیں ہے, اللہ کو پہچانا نہیں ہے. نبی کو جانا تو ہے لیکن نبی کو مانا نہیں ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں اور ہم کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. سنو تھوڑا سا ڈیٹیل میں, کہ ہم نے کلمہ پڑھا, اللہ کو مانا, اللہ کے نبی کو مانا, ہم ہوئے ایمان والے. اب ایمان والوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے, جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا ہمارا باپ کون ہے, ہماری ماں کون ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہمیں اس کا علم ہوتا گیا کہ ہمارا باپ یہ ہے, ہماری ماں یہ ہے, اور پھر ہمیں اس کا یقین ہو گیا کہ ہمارا باپ یہی ہے اور ہماری ماں یہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جب سمجھدار ہو جائیں گے تو آپ اپنا باپ کسی اور کو کہیں گے کہ میرا باپ فلاں ہے, میرا باپ یہ نہیں وہ ہے, وہ نہیں وہ ہے. آپ اپنے باپ کسی اور کو بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے. جیسی محبت آپ اپنے باپ سے کرو گے تم کسی اور سے نہیں کر سکتے. جس طرح تم اپنے باپ کے حکم مانو گے کسی اور کے نہیں مانو گے. جس طرح اپنی ماں کی قدر کرو گے, جس طرح ماں کو اپنی ماں کا مقام دو گے, وہ کسی اور عورت سے نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے میرا باپ یہ ہے, میری ماں یہ ہے. سمجھتے ہو نا؟ تو ان کی باتوں کو ماننا, ان کو سمجھنا, ان کو پہچاننا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ضروری ہے نا. وہ ہمارا مالک جو ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہمارا اللہ, اس پر ہم نے جب یقین کیا ہے, جس طرح ہم نے اپنے باپ کو پہچانا اسی طرح ہم نے اللہ کو مانا, اللہ کو پہچانا. جب ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو پھر ہمارے لیے سب حرام ہے, سب حرام ہے کہ ہم پھر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں, پھر ہم کسی اور کو اپنا معبود بنائیں, پھر ہم کسی اور کے آگے سجدہ کریں, پھر ہم کسی اور کو اپنا اللہ کہیں, پھر ہم کسی اور کو اپنا مالک کہیں, کسی اور کو اپنا خالق کہیں, کسی اور سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی امید رکھیں کہ یہ ہماری دعا قبول کرے گا, یہ کرے گا, یہ وہ کرے گا. اللہ کو بھلا کر, یقین کر کر بھی ہم جب کسی اور کی طرف رجوع ہوئیں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کو بھلا کر کسی اور کو مانیں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سوچو آپ اس چیز کے بارے میں. ہم نے تو یقین کر لیا اللہ حق اور سچ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پھر اللہ سے ہی مانگنا پڑے گا, پھر کسی اور کو کیوں کہنا پڑے گا؟ آپ کو پتہ چلی کہ آپ کا باپ یہ ہے تو آپ اپنا باپ کسی اور کو کہنا پسند کریں گے؟ کسی اور سے کہو گے کہ آپ میرے باپ ہو, آپ ہی کر سکتے ہو میرا یہ کام, کیوں کہ آپ میرے باپ ہو؟ بتاؤ, سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تھوڑا سوچو, تھوڑی عقل لگاؤ, عقل. میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں, جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ماننی پڑے گی, اللہ سے ہی مانگو, اللہ ہی کے آگے سجدہ کرو, اللہ ہی کے آگے جھکو, اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے مانا ہے اللہ ہی میرا مالک ہے, تم نے یقین کیا ہے, تم نے اقرار کیا ہے, تم ایمان لائے اپنے اللہ پر, اس لیے تمہارا مالک اللہ ہی ہے. جب تم نے اللہ کو مانا ہے تو تمہیں اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. اللہ کے حکم کیا ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلو,
اللہ کے حکموں کو پورے کرو، اللہ کی نمازیں پڑھو جو اللہ نے تم پر اور ہم سب پر فرض کی ہیں، اللہ کے ہر حکم کو فالو کرو۔ اللہ نے کہا اس کو کرو تو اس کو کرو، اللہ نے کہا اس کو نہ کرو تو اس کو نہ کرو۔ اگر ان کے خلاف چلیں گے پھر ہم اپنا مالک نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کو، پھر ہم اللہ کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں جو اہمیت دینی چاہیے، وہ جو عزت دینی چاہیے، پھر ہم وہ نہیں دے رہے، بس اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ اور اللہ کی نہیں ماننا بندے کو شرک تک لے جائے گا، بندے کو جہنم تک لے جائے گا، بندے کو ہلاک کر سکتا ہے اللہ کی نہیں ماننا۔ جس کے دل میں اللہ نہ ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوگی، پھر اس پر مہر شیطان لگا لے گا، اب یہ میرا ساتھی ہے، اب یہ میرا کام کرے گا۔ پھر جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، پھر وہ کس کے کام کرتا ہے، کس کے رولوں پر چلتا ہے، کس کے رول فالو کرتا ہے؟ میرے دوستو، کلمہ پڑھ لینا ہی یہ مسلمان نہیں ہو جانا ہے، کلمے کو دل میں اتار لینا، اس پر یقین رکھنا، اس پر اپنا ایمان رکھنا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سنو، مثال کہ آپ ایک بورڈ پر عربی، اردو، انگلش، ہندی، ایک بورڈ پر ان چاروں لینگویج میں لکھو لا الہ الا اللہ، چاروں لینگویج میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، کیا لکھو؟ لا الہ الا اللہ۔ اب جب تم نے لکھ لیا، اس کا کیا ہے مطلب؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بات تو بہت ساری ہے اس کے اندر اتنی بات ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی بات کرتے کرتے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوئے گی، سمجھتے ہو؟ تم بس اتنا لکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ اللہ ایسا ہے جیسا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کے جیسی کسی کی طاقت ہے ہی نہیں، اس کے جیسی کسی کی حکومت ہے ہی نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احد ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، کیونکہ اس نے سب کو بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا ہے، وہ ایسا اللہ ہے۔ سمجھتے ہو کہ تم ایک بورڈ پر عربی، اردو، انگلش، ہندی میں لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس بورڈ کو ایک ایسی جگہ لے جا کر رکھو جہاں پر بہت مجمع ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بازار لے لو، بازار میں لوگ چلتے رہتے ہیں، وہاں پہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کوئی بھی فرقے کے ہوں، کہ وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، سمجھتے ہو، کسی بھی مذہب کو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہاں سے جو آنے جانے والے لوگ ہوں گے، آنے جانے والے لوگ، جس کی اس پہ نگاہ پڑھی، جس کی، میں تو کہتا ہوں سب کی پڑھی، ان سبوں نے، جس پہ ہندی آتی اس نے ہندی میں پڑھا، جس پہ انگلش آتی اس نے انگلش میں پڑھا، جس پہ اردو آتی اس نے اردو میں پڑھا، اور جس پر عربی آتی اس نے عربی میں پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس نے بھی پڑھا، مجھے بتاؤ، جو غیر ایمان والا بندہ پڑھ رہا ہے کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مذہب کا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس نے جو کہا ہے کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ اس نے اس کلمے کو جو پڑھا ہے، اس کے پڑھنے سے وہ مسلمان ہو گیا؟ بتاؤ، ہوا یا نہ ہوا؟ کچھوں کے سوچوں میں ہوگا، کچھوں کے سوچوں میں نہیں ہوا۔ وہ نہیں ہوا، کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ ہوا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جو پڑھا ہے یہ کلمہ، اس نے صرف لکھا ہوا دیکھا تو پڑھ لیا ہے، اس نے اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ میں اسے دل سے چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، یہ حق اور سچ ہے، یہ بات سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کو اپنے دل میں اتارتا ہوں، اس پر اپنا عقیدہ، اپنا یقین، اپنا ایمان اسی پر رکھتا ہوں، اس لیے نہیں پڑھا ہے اس نے۔ اگر یہ پڑھتا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں،
میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اسی کے مطابق اب اپنی زندگی کو گزاروں گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا چلوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق اور سچ ہے، تب یہ بندہ مسلمان ہوگا، تب یہ دل سے پڑھے گا، دل سے کہے گا، اس کو جانے گا، پہچانے گا، تب مسلمان ہوگا۔ اللہ کو مانے گا، شدھ ہندی میں سمجھا دو، شدھ ہندی میں کیا آپ سب کے سمجھ میں آ جائے، یہ تب مسلمان بنے گا، تب ایمان والا بنے گا۔ یہ دل سے کلمہ پڑھے اپنی مرضی سے اور اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، اللہ کی مانے، سمجھتے ہو؟ تب مسلمان بنے گا یہ بندہ ایمان والا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ بھئی اللہ کے غیر نے بھی دیکھو کتنوں نے نکلتے بڑھتے میں پڑھ لیا ہوگا، سب مسلمان ہو گئے، نہیں مان رہے وہ اللہ تعالیٰ کو، نہیں کر رہے اللہ کے حکموں کو پورا، نہیں کر رہے اللہ کے رولوں کو فالو، بتاؤ سب مسلمان ہو جائیں گے وہ؟ نہیں ہونے گئے۔ کیوں نہیں ہونے گئے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے، دل سے یقین نہیں ہے کہ یہ حق اور سچ ہے۔ میرے دوستو، اس بات کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب نے ان کی طرح نہیں پڑھا ہے، بازار والوں کی طرح، ان غیر ایمان والوں کی طرح نہیں پڑھا ہے۔ انہوں نے تو یقین نہیں رکھا، ہم تو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سے وہی تو محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو وہی تو پورے نہیں کرتے ہیں، ہم تو پورے کرتے ہیں۔ اللہ کے جو حکم ہے کہ ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو، ان کاموں سے بچو، ان حرکتوں سے بچو، ان غلط کاموں سے دور ہو جاؤ، وہ تو نہ ہوتے ہیں، ہم تو ہوتے ہیں، ہم تو بچتے ہیں، ہم تو اللہ کی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ سے محبت نہیں رکھ رہے، اللہ کے حکموں کو پورے نہیں کر رہے، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی نہیں گزار رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، حج عمرے کی طاقت دیے نہیں کر رہے، خیرات زکوٰۃ صدقہ نہیں کر رہے، رمضان اللہ نے دیے مبارک مہینہ اس میں روزے نہیں رکھ رہے، اللہ کی اطاعت عبادت اللہ سے محبت نہیں کر رہے، اللہ سے دوری اختیار کر کر بیٹھے ہیں، اللہ سے دور ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، اللہ کے نافرمانوں والے کام، غیر ایمان والے کام ہم سب کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کس مسلمان والا کہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ اللہ کی قسم یاد رکھنا، جب اللہ پکڑ کرے گا نا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی، کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا اور میں کیا ہوں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لو۔ ہم کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے، اپنے گھر میں بستی شہر کی کیا مثال دوں، میں تمہارے گھر کی کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، سب سے زیادہ علم میرے پاس، سب سے زیادہ عقل میرے پاس، سب سے زیادہ ہوشیار میں، سب سے زیادہ ٹیلنٹ میرے پاس، ہر چیز میں نمبر 1، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے، زندگی اللہ کے حکم پر نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، کیونکہ کامیابی نماز میں ہے، اور کامیابی ہوشیار لوگ ہی تلاش کرتے ہیں، ہوشیار اور سمجھدار لوگ۔ جو نماز چھوڑ دے وہ کہاں سے ہوشیار ہے؟ وہ تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ رہا۔ سوچو تم کتنے سمجھدار ہیں، ہم سوچو تو صحیح، کتنے سمجھدار ہیں ہم سب۔ یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، گمراہی ہے، ناکامی ہے، یہ اللہ کو ناراض کر جہنم میں جانے والی سمجھداری ہے تمہاری، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ اس کو سمجھداری نہیں کہتے ہیں، اس کو بے وقوف پنا کہتے ہیں، احمق پنا کہتے ہیں۔ سمجھدار تو وہ ہے جو اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ کی قسم یہ بندہ سمجھدار ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ ایمان والوں کے لیے کہا ہے کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے یہ ایمان والوں کو کہ اے خطاب کے بیٹے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ آج ہمیں جنت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جنت کی چاہت ہی نہیں ہے۔
جنت جہنم جنت جہنم جنت جہنم سنتے 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 اتنے دل پکے ہو گئے کہ ان کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، میرے پیارو، اپنی قیمت کو پہچانو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ دیکھو تو سی، اتنے مسلمان، ہم اپنی بستی میں گھومے، گشت کر رہے تھے، تو اتنے ایمان والوں سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم، اللہ کے حکموں کو حکم نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مان رہے دل سے۔ جسے دل سے مانا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر وقت یاد رہتی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ اسے کتنا پیار کرتے ہیں، کرتے ہیں؟ نہ جانے ہماری محبت کیسی ہے۔ ہم ملاقات کرنے گئے، کتنے ملے، ایک مشکل سے بندہ ہوگا کہ جس نے ہی کہا ہو کہ نماز پڑھ لی، الحمدللہ، نماز نہیں پڑھی، آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کتنے دنوں کی اپنی نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اپنی نمازوں کو ادا کر، اپنی نمازیں پڑھ، اور ابھی، بالکل ابھی، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، جہاں پر بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یا اپنے اسی وقت میں اپنے دل سے کلمہ کو دوبارہ پڑھ لو، دوبارہ اللہ پر ایمان لاؤ، کیونکہ نہ جانے ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دے کہ ہم اسلام سے نکل گئے اور ہم نے کلمہ بھی نہ پڑھا ہو۔ میرے بھائیو، ہم ایمان والے ہو تو ساتھ اتنے غیر ایمان والے کام کر رہے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم کس راستے پر چل دیے ہیں، کس گمراہی کی، ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ پہچان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اللہ کو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حکم میں ہی کامیابی ہے، یاد رکھنے اس چیز کے بارے میں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کریں گے، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانو، اپنے ایمان کو پہچانو۔ وہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو مانے، اللہ کی مانے اور اللہ کے نبی کی مانے، یہ ہیں ایمان والے۔ اپنی زندگی ایمان والی بناؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کس طرح کہوں کہ ہم ایمان والے ہوتے ساتھ غیر ایمان والوں کے طریقے اتنے اپنا لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا کوئی مالک بھی ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر تم تھوڑا غور کر لو تو تمہارے لیے بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص ہے۔ تھوڑا غور کر لو تو اللہ کی قسم تمہاری زندگی بدلنے کے لیے اتنی بات کافی ہے، اتنی سمجھ کافی ہے تمہارے لیے۔ اگر تم بات کو بات نہ سمجھو، اہمیت نہ دو اس بات کو، اگر تم ان باتوں کو نہ مانو تو پھر یہ تمہارے لیے بکواس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور تمہاری یہ سوچ پھر تمہیں نہیں بچا سکتی، نہ تو تم اپنے آپ کو بچا سکتے، نہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا اگر میری یہی سوچ ہو۔ یاد رکھیں اس چیز کے بارے میں، تھوڑے ہوشیار بن جا میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن، ہوشیار بن، سمجھدار بن، آ جا اپنے اللہ کی طرف، آ جا۔